السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ خداوند منان اپنی رحمت کا سایہ آپ کے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ عزیزان گرامی، حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز وائرل ہیں ایک بت کو جلائے جانے کی۔ ایران میں انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ کے موقع پہ ایک بت کو جلایا گیا کہ جس کا نام بعل بتایا جاتا ہے۔ بعل کی شبیہ بنائی، ایک وسیع ہیکل بت بنایا اور اس کو جلا دیا۔ سوشل میڈیا پہ اب یہ بحث جاری تھی کہ ایران نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ تہران کے بعد پھر ایک دو دن پہلے ایران کے شہر اصفہان میں دوبارہ سے اس کا پتلا بنا کے جلا دیا گیا۔ ایران میں بار بار اس کو جلایا جانا ایرانی قوم کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ اس پیغام کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہے، اس بت کی ایک تاریخ ہے، ایک مذہبی ڈھانچہ ہے، اس کو سماعت فرمائیے گا۔ انسان جب خدا کو بھول جاتا ہے تو وہ پتھر، سونے اور طاقت کے بت بنا لیتا ہے۔ انہی بتوں میں سے ایک بت کا نام تھا بعل، ایسا نام جو صدیوں تک انسانوں کے ایمان کو آزماتا رہا ہے۔ اسے سامی اقوام میں طاقت کا بادشاہ مانا جاتا تھا، طاقت کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ سامی اقوام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت سام، اور حضرت سام کے بعد حضرت ارم۔ حضرت ارم کی قوم، حضرت ارم کے بعد جو ان کی اولاد ہے جو آرامی قوم کے نام سے مشہور ہے، اور دنیا میں تجارت کیا کرتے تھے۔ تجارت کی غرض سے یہ دنیا کے مختلف کونے کونے میں جایا کرتے تھے، وہ اسی بت کی طاقت کی ترویج اور تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کنعانی، سامی اور آرامی اقوام کا دیوتا تھا، وہ اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب شمالی فلسطین میں اسرائیل کے 10 قبائل کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے اس کی پرستش کو سرکاری طور پر لازمی قرار دیا۔ مانا کیا جاتا تھا، اس کو طاقت کا دیوتا کیوں سمجھا جاتا تھا؟ یہ سمجھتے تھے کہ بارش جو برستی ہے وہ اس کی وجہ سے برستی ہے، اور زمین جو زرخیز ہوتی ہے وہ اسی کی طاقت کے بلبوتے پہ ہوتی ہے۔ اولاد جو دی جاتی ہے وہ اسی کی طاقت کے بلبوتے پہ ملتی ہے، اس لیے اس کی بڑی ہیبت تھی۔ اس کے لیے میلے منعقد کیے جاتے تھے، وسیع ہیکل بت بنائے جاتے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں خادم مقرر کیے جاتے تھے جو صرف اس بت کی خدمت کیا کرتے تھے، اس کی نقل و انتقال میں مدد کیا کرتے تھے۔ بریکٹس میں یہ جملہ کہہ دوں کہ جو خود اپنی نقل و انتقال پہ قدرت نہیں رکھتا وہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا دے گا۔ کہ آہستہ آہستہ طاقت ختم ہونا شروع ہوئی، لوگوں کے ذہن سے اس کا تصور ختم ہونا شروع ہوا۔ وہ اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس کی پرستش کی جاتی تھی، اللہ کے نبی کی تبلیغ کام آ رہی تھی اور اس کی طاقت کا سرچشمہ منتقل ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس بت کو پوجا جاتا تھا۔ قرآن کی آیت بھی موجود ہے کہ جس میں کہا گیا ہے اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور اسے چھوڑ دیتے ہو کہ جو احسن الخالقین ہے، اس کے پیچھے بھاگتے ہو کہ جسے تم نے خود بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، اسے پوجو کہ جس نے تمہیں بنایا ہے، وہ احسن الخالقین ہے۔ اللہ کے انبیاء کی یہ تبلیغ کام آتی رہی اور رفتہ رفتہ اس کی طاقت کا سرچشمہ عوام کے ذہن سے محو ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، شیطان پرستوں کے دماغ پھر سے جاگتے ہیں، شیطانی طاقتوں کو پوجنے کے وسوسے دل میں پھر سے اٹھنا شروع ہوتے ہیں، اور اس بعل کو پھر سے طاقت بخشنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ کس صورت میں؟ حال ہی میں جو فائلز وائرل ہوئی جیفری ایپسٹین کے نام سے، شیطان پرستی کی داستان ان فائلز میں آپ کو رونما نظر آئے گی۔ وہاں پہ کیا ہوتا تھا، نابالغ بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی، ایسی حرکات کی جاتی کہ جو انسانی تصور سے باہر ہے۔ ان کو ذبح کیا جاتا، ان کا خون پیا جاتا اور ان کا گوشت کھایا جاتا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا وہاں پہ ایک بت کا مجسمہ تھا کہ جس کے لیے ان بچوں کو قربان کیا جاتا تھا، اور اس کو طاقت بخشنے کے لیے ان کے باطل ذہنوں میں یہ تصور تھا کہ یہ خون پیا جائے اور گوشت کھایا جائے تو اس کو طاقت میسر ہوگی۔ اب جب یہ فائلز وائرل ہو جاتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس بت کو پھر سے طاقت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر سے اسے بلند کیا جا رہا ہے، تو ایرانی اقوام نے اس کو جگہ جگہ پہ جلا کے دنیا والوں کو پیغام دیا ہے۔ جو ایران کے مخالف ہیں وہ بھی ہمارا یہ پیغام سنیے گا۔ ایران نے یہ پیغام دیا ہے کہ جتنے مرضی شیطان پرست دنیا میں جنم لے لے،
وہ دوبارہ کسی بت کو طاقت عطا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم خدائے واحد کے ماننے والے زندہ ہیں، ہم نبی احمد کے ماننے والے زندہ ہیں، ہم علی امام المتقین کے ماننے والے زندہ ہیں، اور ہمارا سرپرست پردہ غیب میں موجود ہے۔ تم جتنے مرضی طاقت کے بت بناؤ، تم جتنی مرضی طاقت شیطانوں کو دینا چاہو، وہ شیطانوں کا قلا کما کرنے والا ہمارا امام، ہمارا رہبر پردہ غیب میں زندہ ہے، اور وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ ابھی امریکہ نے حال ہی میں دوسرا بحری بیڑا بھی روانہ کیا ہے۔ پہلا بیڑا 2 ہفتوں سے سمندر میں گردش کر رہا ہے اور ایران کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، مگر ایران اسی طرح سے اس کو پیغام دے رہا ہے، لڑنے کی کوشش مت کرنا، خدائے واحد ہمارے ساتھ ہے، اس کے نمائندے ہمارے سر پہ قائم بھی ہیں اور دائم بھی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔